سلطنت کے اندر سیاسی اختلافات بڑھ چکے تھے۔ صوبائی حکمران ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اپنی غلطیاں ہم پر مت ڈالو، تم خود بھاگ رہے ہو۔ اور فوج کمزور ہو چکی تھی۔ خلیفہ کو اب بھی یقین تھا کہ بغداد اتنا عظیم ہے کہ کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اسی دوران مشرق میں منگول طاقتور ہو رہے تھے۔ چنگیز خان کی قائم کردہ سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ منگول اپنی بے رحم جنگوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ جو شہر ان کے آگے مزاحمت کرتا وہ تباہ کر دیا جاتا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کو مشرق وسطیٰ فتح کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس نے پہلے ایران کے کئی علاقوں کو فتح کیا اور پھر اس کی نظریں بغداد پر جم گئی۔ بغداد کے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی ان کا شہر تاریخ کی سب سے بڑی تباہیوں میں سے ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ سن 1257 میں ہلاکو خان نے بغداد کے خلیفہ کو پیغام بھیجا، تم منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈال دو، اگر مزاحمت کی گئی تو شہر تباہ کر دیا جائے گا۔ لیکن خلیفہ نے یہ پیشکش قبول نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ بغداد کی طاقت اور اسلامی دنیا کی حمایت منگولوں کو روک دے گی۔ یہ ایک خطرناک غلطی ثابت ہوئی۔ جلد ہی منگول فوج بغداد کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے پاس تربیت یافتہ گھڑ سوار، تیر انداز اور بڑی جنگی مشینیں موجود تھیں۔ جنوری 1258 میں بغداد کا محاصرہ شروع ہوا۔ منگولوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خوراک پانی کی رسد بند کر دی گئی۔ پھر دیواروں پر مسلسل حملے شروع ہوئے۔ بڑے بڑے پتھر شہر کی فصیلوں پر پھینکے گئے، جس سے دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ شہر میں خوف پھیل گیا۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپنے لگے، جبکہ فوج منظم انداز میں دفاع بھی نہ کر سکی۔ کچھ سپاہی مارے گئے اور کچھ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ چند ہی دنوں میں صورتحال قابو سے باہر ہو گئی۔ بغداد کی دفاعی طاقت ختم ہو رہی تھی، جبکہ منگول مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ آخرکار خلیفہ نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اسے امید تھی کہ شاید منگول شہر کو بخش دیں گے، لیکن منگولوں کی تاریخ رحم سے زیادہ تباہی سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی بغداد کے دروازے کھلے، شہر کی تباہی کا آغاز ہو گیا۔ فروری 1258 میں منگول فوج بغداد میں داخل ہوئی اور شہر میں قتل عام شروع ہو گیا۔ گھروں میں، بازاروں میں اور مسجدوں پر حملے کیے گئے۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور شہر میں ہر طرف خوف اور افراتفری پھیل گئی۔ منگولوں نے بغداد کی اہم عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ ان میں سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ تھا بیت الحکمت کی تباہی۔ بیت الحکمت ایک لائبریری تھی جہاں پہ تمام علم کا خزانہ رکھا گیا۔ بیت الحکمت میں صدیوں کا علمی خزانہ محفوظ تھا۔ یہاں نایاب کتابیں، سائنسی تحقیق اور تاریخی تحریریں موجود تھیں۔ منگولوں نے ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں پھینک دیا جیسے وہ ردی کا کوڑا ہو۔ تاریخی روایات کے مطابق کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ دریا کا پانی سیاہی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کتب خانے کی تباہی نہیں تھی، بلکہ علم کے ایک پورے دور کا خاتمہ تھا، جس کا نام و نشان ہی مٹا دیا گیا، جس میں ریاضی، فلکیات، فلسفے، طب اور بے شمار تحریریں ضائع ہو گئیں۔ بہت سے علماء کو بھی بے رحم قتل کر دیا گیا، جس سے علمی ترقی کا سلسلہ بھی ٹوٹ گیا۔ خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا عملی طور پر خاتمہ ہو گیا۔
بغداد جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا ایک تباہ شدہ شہر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بغداد کی گلیاں ویران ہو چکی تھیں، بغداد کی عمارتیں جل چکی تھیں اور زندہ بچ جانے والے لوگ بغداد شہر کو چھوڑ رہے تھے۔ یہ حملہ تاریخ کے سب سے تباہ کن واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بغداد کی تباہی صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ یہ واقعہ اسلامی سنہری دور کے خاتمے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں تک بغداد علمی تحقیق اور تہذیب کا مرکز رہا۔ یہاں کے علماء نے طب، ریاضی، فلکیات اور فلسفے میں اہم خدمات انجام دیں، لیکن 1258 کے حملے کے بعد یہ علمی نظام ٹوٹ گیا۔ کتب خانے تباہ ہو گئے، علماء قتل کر دیے گئے اور تحقیق کا سلسلہ بھی کمزور پڑ گیا۔ بغداد کی معیشیت اور سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی اس حملے کے بعد۔ شہر دوبارہ آباد تو ہوا مگر وہ مقام کبھی واپس حاصل نہ کر سکا جو اس سے پہلے حاصل تھا۔ اس واقعے نے دنیا کو یہ دکھایا کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ عباسی خلافت کے اندر سیاسی اختلافات، کمزور فوج اور ناقص قیادت نے منگولوں کے لیے راستہ اور بھی آسان بنا دیا تھا۔ بعد میں بہت سے منگول حکمران نے اسلام قبول کیا اور مسلم علاقوں میں حکومت بھی کی، لیکن بغداد کی تباہی جو ہو چکی تھی اس کا اثر صدیوں تک محسوس کیا جاتا رہا۔ آج بھی جب تاریخ کی سب سے بڑی تباہیوں کا ذکر ہوتا ہے تو بغداد کا نام نمایاں طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صرف جنگ کی کہانی نہیں بلکہ علم، تہذیب اور طاقت کے زوال کی مثال دیتی ہے۔ بغداد کی تباہی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور تہذیب کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف عظمت ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ ایک مضبوط قیادت، اتحاد اور تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔